को ये कह सकते हैं कि चॉइस इज़ योर्स, चॉइस इज़ ट्रूली योर्स एंड द कंट्रोल इज़ अल्लाह। कंट्रोल आपका नहीं है, चॉइस आपकी है, कंट्रोल ट्रूली किसका है? अल्लाह ताला का। देयर इज़ नो इनजस्टिस। यू कैन नॉट से कि ये चीज़ इसी तरह लिखी थी तो लिहाजा इसीलिए हो रही है, लिहाजा इनजस्टिस है दुनिया में। नो, जैसे अल्लाह सूरह यूनस में आयत नंबर 44 में कहते हैं ना, अल्लाह इंसानों पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दे आर टेकिंग, राइट। उसके बाद हिज नॉलेज इज़ परफेक्ट, हमने ये भी इस्टेब्लिश किया। योर एफर्ट इज़ रियल। अल्लाह ताला बार बार इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। देखिए अल्लाह कितनी बार कुरान में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर। अगर हमारे बस से बाहर की ये चीज़ें होती तो हमें हुक्म क्यों दिया जाता ओबे करो ओबे करो? क्योंकि ओबे एक तलकीन है और एक कमांड है, और ओबे वही इंसान ओबीडियंस का कहा जाएगा ना उस इंसान को जो इधर उधर ना हो जाए, थोड़ा हिल ना जाए। तो अगर हम इधर उधर ना हो सकते अपनी फ्री चॉइस की वजह से, तो फिर हमें ये क्यों कहा जाता कि ओबे करो, वापस आओ वापस आओ। इसी तरह हिज डिक्री सराउंड्स एवरीथिंग, ये भी हमने इस्टेब्लिश किया। और योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज इंटैक्ट, ये भी हमने इस्टेब्लिश किया कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटैक्ट जो है वो स्टे करती है। अच्छा मुगीरा भाई, अब ये जो बात है यहाँ तक तो चले अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस्टेब्लिश हो गई चीज़ें कि अल्लाह को नॉलेज है, अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह की मशीयत है यानी विल, और फिर उसके बाद हमने खल्क, अल्लाह ताला ने क्रिएट भी किया है उस एक्शन को या उस कैपेबिलिटी को, राइट। लेकिन अब ये सवाल कि फिर तकदीर चेंज भी होती है, तो ये इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा। जी, दो तरह की तकदीरें हैं। एक तो है जो इस्टेब्लिश तकदीर है और एक तकदीर मुअल्लक़ भी है। मुअल्लक़ का मतलब है वो कंटिंजेंट है ना, जैसे मैंने पहले भी शुरू में जिक्र किया कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने कंटिंजेंट रखी हैं कुछ एक्शंस के साथ, कि मेरा बंदा ये करेगा तो उसको उसके नतीजे में ये चीज़ें मिलेंगी। और हमारे पास बेशुमार दुआएं हैं कि लहुम मा यशाऊन, वो जो है कुरान मजीद में, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो ज़्यादा तुम्हें मैं अता करूँगा। तो कुछ चीज़ें अल्लाह ने कंटिंजेंट रखी, तो वो कंटिंजेंसी जो है वो अल्लाह ताला ने वो भी इस्टेब्लिश्ड है। तो इसके साथ साथ लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने फाइनल जो एक जिसे कहते हैं ना कि जो अल्टीमेटली होगा वो एक अल्टीमेट रियलिटी या अल्टीमेट जो एग्जिस्टेंस है किसी भी चीज़ की, या अल्टीमेट हैपनिंग मैं कह सकता हूँ उसको, या अल्टीमेट अकरेंस कह सकता हूँ, वो लोहे महफूज में मौजूद है। तो हाँ, ये बात ठीक है कि दुआ जो है वो तकदीर को बदलती है, उस दुआ वो वाली दुआ उस तकदीर को बदलती है जो तकदीर कंटिंजेंट होती है। मिसाल के तौर पर एक बंदे, अल्लाह ने लिखा हुआ है कि एक बंदा, तुम अगर अल्लाह से मांगोगे अल्लाह तुम्हें देंगे, तो अगर एक बंदे ने वो चीज़ मांगी ही नहीं अल्लाह से तो हो सकता है अल्लाह ना दे उसको, ठीक है। लेकिन एक बंदे ने मांग ली तो उसको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो तौबा जो है फॉर एग्जांपल, तौबा मांगने से मिलती है, ठीक है ना, दीन मांगने से मिलता है। एक बंदे ने कभी दीन का तकाजा नहीं किया, जन्नत का भी तकाजा ही नहीं किया, उसको नहीं मिलेगी, ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड है। हाँ, अब जिसने मांगा उसको मिल गई और वो कंटिंजेंट थी, लेकिन अल्टीमेट हैपनिंग और अकरेंस उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो लोहे महफूज में मौजूद है। तो ये बात है कि वो जैसे हदीस में आता है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इंसान जो है ना वो माँ के पेट में होता है तो फरिश्ते को अल्लाह ताला भेजते हैं और वो कुछ चीज़ें लिखता है, ठीक है ना, कि मर्द होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, अशक़ीयुन अम सईदुन, इस तरह के अल्फाज हों, कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या ये खुशबख्त होगा बदबख्त होगा, यानी दुनिया के ये सारी चीज़ें जो है ना उलमा ने कहा कि वो वाली ये तकदीर है मुअल्लक़ वाली है कि इसको तब्दील भी होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो अल्टीमेटली जो चीज़ है वो क्या है, वो अल्लाह ताला ने लिखी है जो लोहे महफूज में है। तो कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने मुअल्लक़ कर दी हैं, कंटिंजेंट कर दी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो एब्सोल्यूट सेंस के अंदर मेंशन है जैसे, और वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। तो उन चीज़ों के अंदर इंसान के पास ज़रा अकाउंटेबिलिटी, वही वाली बात है कि अच्छा ये सारी ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम समझने वाली है कि ये सब डिस्कशन हमारा दीन जब ये बात करता है ना तकदीर पर, तो इसकी दो ही मकासद है। एक मकसद है कि अप्रिसिएशन ऑफ और दी वेनरेशन एंड अप्रिसिएशन ऑफ अल्लाह's कुदरा एंड अल्लाह's पावर, कि अल्लाह कितने पावरफुल हैं, अल्लाह की, हाँ, तो इस चीज़ को हम अप्रिशिएट भी करें, इसको एक्नॉलेज भी करें। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी डिस्कशन तकदीर की जो हमारा दीन करता है तो उसके पीछे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंसान को पता हो कि यार ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मेरे पर। यानी दिस इज़ नॉट ए फिलोसॉफिकल डिस्कशन, जिस तरह हमारे यहाँ फिलोसफी के अंदर ओकेजनलिज्म और डिटर्मिनिज्म की बहस मौजूद है, बस किए हाँ, यानी कॉजालिटी और ये सारी बहसों को बायसा फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। नो, दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदे ये चीज़ें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि तुम्हें पता हो कि मैंने तुमसे सवाल पूछना। सो ये सारी डिस्कशंस, ये सारी चीज़ें, एक तो अल्लाह की कुदरत को कि हम उसको अप्रिशिएट करें, उसका इकरार करें, और अल्लाह ताला का उस पर जो है ना वो अल्लाह ताला का अल्लाह के सामने हम्बल हों कि अल्लाह की कुदरत और ताकत कितनी बड़ी है कि उसने हर चीज़ को इम्पास किया। वसिया कुर्सी समावाति वल अर्द, ठीक है ना। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ऊपर एक मॉरल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि मैं मजबूर नहीं हूँ, मुझे इसका जवाब देना है।
تو یہ بات جو آیات آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ مختلف انداز سے بیان کی، مختلف قرآن مجید کی آیات بیان کی ہیں، تو اس کے اندر سے مورل اکاؤنٹیبلٹی بار بار واضح ہو رہی ہے. ایک کامن تھیم یہ ہے کہ رسپانسبلٹی ایکشنز کے کانسیکوینسز ہیں. اور وہی بات ہے کہ جو پہلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے نا ایول کی ایگزسٹنس. دیکھیں میں اس کو ایک اور اینگل سے مجھے یاد آیا. دیکھیے ا ورلڈ ویئر دیر از نو پاسبلٹی آف سن اور ایول is a perfect world. It's a world of angels, not a world of moral beings. To have a moral responsibility, you need the possibility of misuse. یہ بڑے امپورٹنٹ جملے ہیں. اسی لیے اللہ کریٹس دی ابیلٹی, دی اپرچونٹی, دا سسٹم, دا ٹیسٹ. یہ چار چیزیں: ability to do evil, the opportunity, the system and the test. But you choose the moral path. زبردست. This is it. I think this is exactly where you position rightfully a human being کہ وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہی بنائی ہیں. Exactly. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بنانا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ایول نہیں بناتا, ایول ڈوئر نہیں بناتا. الٹیمیٹلی چونکہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہو تو یو آر دی ون. ہاں لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا زیادہ اللہ کی تقدیر کے اندر وہ یعنی اللہ کی تقدیر سے باہر نہیں نکل سکتا. مغیرہ بھائی ونڈز آف چینج میں بھی یہ سوال بار بار آیا, آپ کو بھی آیا ہوگا. اچھا ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ سر دین ایوری تھنگ از انفیئر. اگر اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے میں نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے تو پھر میرے ایفرٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا میں نے اسے کہا کہ یار یہ پرابلمٹک تب تھا جب اللہ تمہارا نام لے کے بتا دیتا کہ یہ بندہ کنفرم جہنمی ہے. اللہ نے تو کسی کا نام نہیں لیا, اللہ نے تو جنیرک ایک اپنا تعارف کروایا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے. جیسے ٹیچر کلاس میں انٹر ہوتے ہی کہہ دے مجھے سب پتہ ہے کس نے پاس ہونا ہے کس نے فیل ہونا ہے. ہاں اگر وہ یہ کہہ دے پڑھانے کی ضرورت احمد فیل ہے, علی فیل ہے, ٹھیک ہے نا, مغیرہ فیل ہے, اچھا یہ بندہ پاس ہے, پھر پرابلم ہے. پھر اسٹوڈنٹ احمد کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے میرا نام لے کے کہہ دیا تھا میں فیل ہوں, تو بس پھر تو میں ڈسکریج ہو گیا, میں ایکشن کیوں کروں. تو اللہ نے تو کہیں نام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ مجھے سب علم ہے, آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ایون جبرائیل کو نہیں پتا, رائٹ. ایون جبرائیل اسلام ڈزنٹ نو کہ اللہ تعالیٰ کی ول کیا ہے. کیا خیال ہے علی بھائی؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی آپ کے سامنے وہ ابو لہب کی ہے. ابو لہب جو ہے اس کے موجودگی میں, زندگی کی موجودگی میں سورۃ اللہب جو ہے نازل ہو چکی تھی, ٹھیک ہے نا, اور جہنم کی بشارت دے دی گئی تھی. ہی ہیڈ دس اپرچونٹی ٹو ایکچولی پروو نبی صلی اللہ علیہ وسلم از رانگ کہ دیکھیں جی میں مسلمان ہو گیا. اب حالانکہ وہ سب کام یعنی اس آیت کے بعد, اس صورت کے بعد وہ مزید ایول میں بڑھتا گیا, اور وہ جھوٹ موٹ کر سکتا تھا, یعنی بڑا کچھ کر سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں کیا. دیٹ از ہاؤ یعنی اللہ کی دیکھیں آپ نے ٹیچر کی مثال دی. فرق صرف اتنا سا ہے کہ ٹیچر کین بی رانگ. ہاں موسٹلی اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کے وجہ سے موسٹ آف دا ٹائمز اس کی جو ایسٹیمیشنز ہوں گی وہ ٹھیک ہوں گی, لیکن ہی کین ناٹ بی ایبسلیوٹلی رانگ, یعنی ایبسلیوٹلی رائٹ. اللہ تعالیٰ ایبسلیوٹلی رائٹ ہے, فرق صرف یہ ہے. اور لیکن اللہ کا پتہ ہونا اس کو مجبور نہیں کرتا, اس کو انہوں نے یعنی یہ نہیں کر دیا اس کو کہ اس کو جو کمپیل کر دیا. ہاں باقی یہ ہے کہ اللہ کو اتنا واضح ہے, اللہ نے کہا کہ دیکھو ایسے ہی ہوگا, اور وہ ہوا, اس نے اپنی ول سے ہی کیا سب کچھ. دا پوائنٹ ہیئر از, پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از دا ریزن وائی ایگزسٹنس. اللہ تو میرا اس میں جواب یہ ہے کہ دیکھیں ہاں یہ بڑا مشکل سوال ہے صحیح, اور میں بتاؤں ہمارے دین نے اس کو اس طریقے سے کبھی واضح طور پہ ایڈریس نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں ہمبلنس اور ہماری ہیوملٹی یہ ہے کہ ہم کہیں کہ لا ادری, ہمیں نہیں پتا واللہ. اور یہ جواب جو ہے انشاءاللہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہی ملے گا جا کے. بٹ وی نو فار اے فیکٹ کہ علی بھائی اللہ کو پتہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے نا وداؤٹ وزڈم نہیں ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا, ٹھیک ہے نا, یہ چیز وما افحسبتم انما خلقناكم عبثا, اللہ نے آسمان و زمین باطل نہیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کھیل تماشا نہیں بنایا, اللہ نے کہا عبث نہیں بنایا. اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے, اس وزڈم کو اللہ نے کچھ دیر کے لیے چھپایا ہوا ہے اپنے پاس. آپ پتہ ہے کہ یہ سوال انہوں نے بھی پوچھا تھا, یعنی اینجلس نے بھی کہا نا کہ اللہ یعنی آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جس نے فساد کرنا ہے, تو کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ سو اللہ نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں, یعنی اللہ نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے پاس نالج کی کمی ہے, تو مطلب ٹرسٹ ان اللہ. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر سوال کا جواب ملے, بس آپ اس بات پہ ٹرسٹ کریں کہ آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہو. دیکھیں حسن ظن باللہ بالکل, جیسے امام قیم نے کہا نا کہ اللہ اونلی الاؤز ایول وین اٹ لیڈس ٹو اے گریٹر وزڈم اور پریونٹس اے گریٹر ہارم, بس دیٹس اٹ.
یہ ایک جملے میں ڈسکشن کلوز ہونی چاہیے. اور یہی آپ کا اللہ کے بارے میں جو ہے نا حسن ظن ہے. دیکھیں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کے ہر فیصلے میں وزڈم ہے, بہتری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ایول الاؤ کیا ہے, جو کہ آپ نے کہا کہ وہ کریشن اس کی ایگزسٹنس کی اس کا ایگزسٹنس اللہ کی طرف سے ہی ہے ایول کا, یا وہ اپرچونٹی اللہ کی طرف سے ہے, لیکن وہ اس لیے ہے اکارڈنگ ٹو امام ابن قیم بیکاز اٹ لیڈس ٹو اے گریٹر وزڈم اور پریونٹس اے گریٹر ہارم ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس. اچھا, ضیاء بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ آنسر دیا, ابھی ان سے بھی ایک پوڈ کاسٹ تھا, اس پہ ان سے بھی ڈسکشن تھوڑی سی ہوئی, ٹاپک کچھ اور تھا لیکن یہ سوال کہیں نہ کہیں آ گیا. انہوں نے کہا کہ میں تو اب ایک چیز کرتا ہوں, جو بھی مجھ سے سوال کرتا ہے نا کہ وین ایوری تھنگ از ریٹن واٹس دا یوز, تو وہ کہتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں اپنا موبائل فون دینا مجھے, تو وہ مجھے نا اپنا موبائل فون دیتے ہیں, اور اسپیشلی میں اسے کہتا ہوں جس کا آئی فون ہے, تو کہتے ہیں میں اس کا آئی فون لیتا ہوں, کہتا ہوں بھول جاؤ, اٹ واز ریٹن, یہ میرا ہے, کچھ نہیں کرنا اب تم نے, مانگنا نہیں ہے, بس بھول جاؤ اٹ واز ریٹن. پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے مانگا, ہم نے چوائس لی کہ ہم آپ سے واپس لیں گے, ہم نے چوائس لی ہم آپ کو کیوں دیں. سبجیکٹیوٹی ہے نا علی بھائی, مسئلہ یہ کہ یہ چیزیں اسٹیبلشڈ ہوتی ہیں سبجیکٹیوٹی کے ساتھ. میرا ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے جو اس چیز کو نگیٹ کرتا ہے, یعنی ایون دو میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ پہ بلیم ڈالوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ثابت کروں کہ میرا کوئی اس پہ ول نہیں ہے, بٹ میرا سبجیکٹیو ایکسپیرینس اس کو ڈینائی کرتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہاں ایسا نہیں, اسی لیے میں جو ہے نا اس چیز کو ڈینائی کرتا ہوں. تو سبجیکٹیوٹی از ون آف دا ویری کی ایویڈنسز اگینسٹ ڈیٹرمنزم. یعنی you have each and every single one has a subjective experience that actually substantiates کہ جو ہے نا free will exist کرتی ہے. اچھا, ایک اور میں بات یہاں پہ کرنے لگا تھا, دیکھیے کسی چیز کا آؤٹ کم پتہ ہونا does not necessarily make the process itself baseless or یعنی meaningless. Just because I know an outcome of something کہ اگر میں یہ کروں گا تو یہ آؤٹ کم ہوگا, it does not necessarily necessitate کہ اب جو ہے نا یہ چیز, یہ ایکشن اٹ سیلف میننگ لیس ہو گیا. We do not perform actions only for the sake of knowing the outcomes. یعنی اب دیکھیں نا یہ پورا آئیڈیا اس کے پیچھے assumption کیا کہ چونکہ اللہ کو پتا ہے کہ فلاں کے ساتھ کیا ہوگا, اسی لیے پھر کریشن کا فائدہ کیا. In other words, just because you know the outcome, it means the action itself and the process has become meaningless. Not necessarily. بھائی مجھے پتا ہے کہ میں پانی پیوں گا میری پیاس بجھ جائے گی, کیا میرا صرف پتا ہونا کیا اس پروسیس کو میننگ لیس بنا دیتا ہے؟ Not necessarily. There are many other reasons. میں جسٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ not necessarily just knowing the outcome does not actually render meaningless of that process or the action itself. تو مطلب یہ بات صرف بتانے کا مطلب یہ ہے کہ there is a wisdom, a greater wisdom. اب وہ actually wisdom کیا ہے, کچھ علماء نے چیزیں بیان کی. مثال کے طور پہ علماء نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ, ون آف دا تھنگز obviously ultimate response اللہ تعالیٰ کی علماء کی توجیحات ہے, اس میں اختلاف ہے, اس میں اجتہاد ہو سکتا ہے, اس میں اجتہاد ہے علماء کو, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر اللہ کریٹ نہ کرتے تو اللہ کی کچھ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے نا, تو ایول جو ہے, ایول کی پریزنس میں ہی رحمت کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ میک سینس, رائٹ. یعنی رحمت کہاں سے آئے گی؟ سزا, اللہ تعالیٰ سزا دینے والے ہیں, تو اللہ کی سزا کی مینیفیسٹیشن کیسے ہوگی اگر کوئی بندہ ایول پرفارم نہیں کرے گا تو؟ ٹھیک ہے, تو کچھ یعنی ایٹریبیوٹس, یعنی اللہ تعالیٰ کی کچھ ایٹریبیوٹس ایسی ہیں ان کی مینیفیسٹیشنز وہ کریشن کے تھرو ہوتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ان ایٹریبیوٹس کے ساتھ متصف ہے, ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ سے ہے فور شور, لیکن وہ ایٹریبیوٹس کی ایکچوئل مینیفیسٹیشنز ان فارم آف کریشن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پہ ایک آرٹسٹ ہے, لیٹ می گیو این ایگزامپل, اور اللہ کے لیے وللہ المثل الاعلی ولیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں لیکن جسٹ فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ. مجھے بتائیں ایک آرٹسٹ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں ہی از دا گریٹسٹ آرٹسٹ آف دا ورلڈ بٹ ہی نیور ڈز آرٹ. Now tell me that. وہ مینیفیسٹ ہی نہیں کر رہا اپنے ٹیلنٹ. اب ڈونٹ آئی نو کہ آئی کین, اب ایک آرٹسٹ کو پتا ہے کہ میں کیا امیج بنا سکتا ہوں, میں کیا آرٹ کریٹ کر سکتا ہوں. So just because you know یار آپ کا جو یہ کرافٹ ہے itself it has become meaningless. No, not necessarily. It's not necessary. ہاں کچھ چیزوں میں جب آپ کوئی ایسا ایکشن پرفارم کر رہے ہو ٹو نو دی آنسر اور ٹو دی آؤٹ کم, تب آپ کہہ سکتے ہو. اگر آپ کو آؤٹ کم پہلے ہی پتا ہے اس کا تو پھر آپ میننگ لیس ایکشن پرفارم کر رہے ہو. اگر آپ صرف اس لیے کر رہے ہو کہ یو نیڈ ٹو نو دی آؤٹ کم, تو اللہ تو اس لیے آپ دیکھیں نا, اللہ نے کہا کہ مجھے تمہاری آؤٹ کم کو آلریڈی پتا ہے کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے. ان ادر ورڈز دا پرپز آف کریشن از ناٹ ٹو نو دی آؤٹ کم. میں آپ کو اس لیے نہیں پیدا کر رہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو فری ول دوں گا تو آپ میں سے کتنے لوگ اچھے ہوں گے کتنے برے ہوں گے, میں اس لیے نہیں جاننا چاہ رہا. صحیح.
there is a greater reason. اللہ نے کہا مجھے پہلے ہی پتا ہے. There is something beyond that. So this is a very petty and very small objective to know, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑے اور اس سے ماورا ہے, کیونکہ اللہ کا علم پرفیکٹ اور کامل ہے. اگر یہ فلسافیکل تھیوفلسافیکل ڈسکشنز ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ زیادہ ڈیلو ہونے کی ضرورت نہیں. بٹ جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ اٹ از ناٹ نیسسری کہ ایک بندے کو جو ہے نا وہ ہر چیز کا پتہ ہو. اور آپ نے یہ کہا نا کہ اگر آپ کو جان کے ہی سب چیزوں کا